پیارے بچوں، حج کے دوران میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفات کے مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمائے تھے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کیا تھا؟ آپ کا خطبہ تھا، یعنی بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ اہم کا حامل تھا۔ یہ خطبہ اپنی اختصار اور جامعیت کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اس میں تمام اہم مذہبی، معاشرتی، معاشی قوانین سادہ الفاظ میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ حقیقت میں یہ خطبہ انسانی حقوق کا منشور ہے۔ ذیل میں اس خطبے کے اہم نکات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے لیے کون سا مقام آقا علیہ السلام نے طے فرمایا؟ عرفات کا مقام پر تھا۔ اور یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے پیارے بچوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کوئی طوالت پر مشتمل نہیں تھا، یعنی لمبی چوڑی کوئی گفتگو نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اختصار، بالکل مختصر، جامعیت یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں مکمل تھا، لیکن جامعیت کے اعتبار سے بالکل جامع تھا، لیکن تھا یہ کیا؟ مختصر تھا، ٹھیک ہے۔ اپنی تمام گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن کم الفاظوں میں، ٹھیک ہے، جاندار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر نچوڑ بیان کیا گیا، جس میں اسلامی تعلیمات کا تمام نچوڑ تھا۔ اسلامی تعلیمات کیا ہونی چاہیے؟ مذہبی اہم چیزیں کیا ہیں؟ معاشی حالات کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادہ الفاظ میں یہ تمام کا تمام خطبہ ارشاد فرمایا، کوئی دقیق، کوئی موٹے الفاظ میں استعمال نہیں کیے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم میں عرض کر رہی ہوں کہ لوگوں میری بات غور سے سنو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ دوبارہ تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ یہ آقا علیہ السلام کے الفاظ سے، ٹھیک ہے۔ تم میں سے ہر ایک کا خون، مال اور عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح اس شہر، اس مہینے، اس جگہ کی حرمت ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ جس شخص کے پاس کوئی امانت ہو وہ اس شخص کو لوٹا دے جس نے اس کے پاس امانت رکھوائی تھی۔ جاہلیت کا سود ختم کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلا سود جس سے میں اس حکم کا آغاز کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ دور جاہلیت کے قتل و خون ریزی کے تمام جھگڑے آج سے ختم کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلا خون جسے ہم معاف کرتے ہیں وہ عمر بن ربیعہ کا خون ہے۔ کعبہ کی خدمت اور حجاج کا پانی پلانے کا اعزاز کی سوا اور جاہلیت کی تمام اعزازات اور تمام رسوم آج سے ختم کی جاتی ہیں۔ جو شخص کسی کو بغیر ارادہ قتل کرے گا اس کو اس کا قصاص دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص لاٹھی یا پتھر سے بغیر ارادے کے مارا جائے تو اس کا قصاص 100 اونٹ ہوگا۔ جو شخص اس سے زیادہ طلب کرے گا وہ اہل جاہلیت میں شمار ہوگا۔ اے لوگوں، تمہاری عورتوں کا حق تم پر ہے اور تمہارا حق تمہاری عورتوں پر ہے۔ عورتوں سے کشادہ دلی سے پیش آؤ۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور ان سے بہتر سلوک کرو۔ لوگوں، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر تقوی کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تمہارا رب ایک ہے اور تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تمہارے رب کے نزدیک سب سے عزت و احترام والا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کی ملکیت اور جائیداد پر اس کی مرضی کے بغیر قبضہ کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھنا میرے بعد گمراہ ہو کر بے دین نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔ میں تم میں وہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان پر عمل کرتے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور دوسری میری سنت۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ متعین کر دیا ہے۔ کسی وارث کے لیے وصیت کرنا قانون کے خلاف ورزی ہے۔ وراثہ کے علاوہ کسی اور کے حق میں ملکیت کی 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ لوگوں، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ شہر میں اب اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر بھی راضی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کی جائے۔ اس لیے اپنے دین کے بارے میں شیطان سے ہوشیار اور خبردار رہنا۔
میری یہ باتیں جن لوگوں نے سنی ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جنہوں نے نہیں سنی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے 3 دفعہ پوچھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا، یعنی پازیٹیو جواب دیا، ہاں میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ حج کے انہی ایام میں قرآن کریم کی آخری آیت کا نزول ہوا جو سورہ مائدہ میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم میں عرض کر رہی ہوں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کے تمام نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ مناسک حج مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جہاں 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حقیقی مالک سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔